بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التوابع۔ بحمد اللہ یہاں تک ہماری بحث مکمل ہو چکی، جو اسماء سے مربوط تھی، افعال سے مربوط تھی، ان کے اعراب سے متعلق تھی کہ کوئی بھی اسم کب مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کوئی مجرور ہوتا ہے۔ اسی طرح افعال سے متعلق کہ یضربو کب پڑھنا ہے، یضربا کب پڑھنا ہے، ایک تفصیل کے ساتھ گزر گئی۔ آج ہم جس بحث کا آغاز کر رہے ہیں یہ معروف نحو کی بحث ہے، وہ ہے بحث توابع۔ توابع تابع کی جمع ہے، لغوی طور پر تابع کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، لیکن یہاں پر مراد کچھ اور ہے، وہ یہ ہے، بلکہ آپ تابع کی تعریف لکھ لیں۔ تابع کی تعریف جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ یہ ہے: التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا، کہ تابع اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنے ماقابل کے ساتھ اعراب میں شریک ہوتا ہے، یعنی جو اعراب اس سے پہلے والے کلمہ پر، لفظ پر، اسم پر ہوتا ہے، اس پر بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے، وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ چونکہ اس اعراب کے حوالے سے یہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اسی کا اعراب ہی اس پر پڑھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جو پہلا ہوگا اس کو کہیں گے متبوع، اور جو دوسرا ہوگا اس کو کہیں گے تابع، یعنی جس کا اعراب اپنا ہوگا عامل کی بنیاد پر وہ متبوع ہو جائے گا، اور جس پر اس کی وجہ سے اعراب پڑھیں گے جو بعد والا ہوگا اس کو تابع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تابع یعنی ایک اسم اپنے اعراب میں اپنے سے پہلے والے اسم کا تابع ہو، اس کا ماتحت ہو، جو اعراب اس پر پڑھا گیا وہی اس پر پڑھا جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، وہ پہلے والا ہو گیا متبوع اور یہ ہو جائے گا تابع۔ کتنے اسماء ہیں جو تابع ہوتے ہیں اپنے اسم ماقابل کے؟ فرماتے ہیں توابع 4 ہیں: النعت نعت، توکید، بدل اور عطف۔ پھر آگے عطف کی 2 قسمیں، عطف بیان، عطف نسق، انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ نعت اور صفت، اس میں بحث ہے۔ اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ لفظ نعت اور لفظ صفت یہ مترادف ہیں، یعنی جو نعت کا معنی ہے بعین ہی وہی صفت کا معنی ہے، یعنی اس میں نعت اور صفت میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اس کو نعت کہیں آپ کی مرضی، صفت کہیں آپ کی مرضی، منعوت کہیں آپ کی مرضی، موصوف کہیں آپ کی مرضی، یہ ایک ہی چیز کے، یعنی یہ الفاظان مترادفان ہیں۔ ٹھیک۔ بعض کہتے ہیں کہ مثلا جیسے خلیل ہے نحات میں سے بڑا نام، وہ کہتے ہیں نہیں، نعت وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں فقط مد ہو، یعنی ایسی صفت جو مد پرداد کرتی ہو، جبکہ جو لفظ صفت ہے یہ عام ہے، وہ چاہے مذمت ہو چاہے مد ہو، یعنی ضم میں مد میں دونوں میں لفظ صفت استعمال ہوتا ہے، نعت نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بندے کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خوب، اکثریت اس قائل ہے کہ نہیں، نعت، لفظ نعت اور لفظ صفت یہ الفاظان مترادفان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا،
توابع کی بحث میں استاد شرطونی نے پہلے نعت کی بحث شروع کی ہے کہ توابع میں سے پہلے ہے نعت. کیوں؟ ایک تو اس یعنی توابع میں سے نعت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح توابع میں سے نعت کا فائدہ دیگر توابع کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال کچھ وجوہات ہیں جو عارضی انہوں نے کہی ہیں، یہ کوئی وجوہات حقیقی نہیں ہیں، لیکن بہرحال جائیے. خوب آگے فرماتے ہیں نعت کسے کہتے ہیں اور نعت کا فائدہ کیا ہے. یہ دو تین چیزیں ہیں، ذرا غور سے ہم نے سب سے پہلے نکات کو طے کر لیتے ہیں. نعت کسے کہتے ہیں ایک بات. نمبر دو، اس نعت کا فائدہ کیا ہے. یہ دو ہو گیا. پھر ایک اور بات ہے اگر وہاں تک پہنچ سکے تو. فرماتے ہیں نعت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسی صفت پر، ایسے معنی پر جو خود منعوت میں پایا جاتا ہو یا اس منعوت کے، اس موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہو. دوبارہ غور کر لیں. یعنی نعت کیا ہے؟ نعت ایک ایسے معنی کو بیان کرتی ہے کہ جو خود منعوت میں پایا جاتا ہے، یا نعت ایک ایسے معنی کو بیان کرتی ہے جو اس منعوت کے متعلق میں پایا جاتا ہے، خود اس میں نہیں لیکن اس سے متعلق میں پایا جاتا ہے. جاءنی رجل عالم. اب یہاں عالم نعت ہے. یہ عالم بیان کر رہا ہے کہ علم اس رجل میں پایا جاتا ہے. ایک ہو گیا. یا جاءنی رجل عالم ابوہ، کہ اب عالم ایک معنی کو بیان کر رہا ہے کہ اس رجل میں علم نہیں ہے. عالم ابوہ، اس کا باپ عالم ہے، یعنی اس رجل کا متعلق، چونکہ اس کا باپ ہے، اس کا اسے تعلق ہے، تو یہ علم والی صفات نعت اس کے باپ میں پائی جاتی ہے. لہذا اگر نعت اس صفت کو بیان کرے، اس معنی کو بیان کرے جو خود منعوت میں پائی جاتی ہو، اس کو کہتے ہیں نعت حقیقی. اور اگر نعت ایک ایسی صفت کو بیان کرے، ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس منعوت کے متعلق میں پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں نعت سببی. ٹھیک ہو گیا. تو پس گویا ابتدا میں اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ نعت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہو گیا نعت حقیقی اور ایک ہو گیا نعت سببی. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. اس نعت کا یا صفت کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے تقریباً 6 فوائد بیان فرمائے ہیں کہ یہ نعت کبھی مفید ایضاح ہے، یعنی معنی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، روشن کرنے کا یہ کام کرتی ہے. کبھی مفید تخصیص ہے، کبھی مفید تعظیم ہے، کبھی مفید مدح ہے، کبھی مفید ذم ہے.
اور کبھی مفید تاکید ہے، یعنی یہ نعت مفید ہے، اس کے فوائد ہیں، یہ کوئی لغو اور بیکار نہیں ہے۔ جب بھی کوئی متکلم کسی موصوف کے ساتھ کسی صفت کو لاتا ہے تو وہ صفت کوئی نہ کوئی اس کلام میں فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم جو شیطان کی صفت ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ بات سمجھا جی؟ شاہد اللہ العظیم، وہ العظیم اللہ کی صفت ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ 6 فوائد ہیں۔ خوب، کہاں پر کس معنی کا فائدہ دیتی ہے وہ انہوں نے آسان آسان لکھا ہے۔ اگر یہ نعت کسی معرفہ کی ہو وہاں مفید ایضاح ہے، یعنی اس مطلب کو زیادہ واضح اور روشن کرنے کے لیے آئے گی۔ اگر یہ کسی نکرہ کے لیے ہو تو مفید تخصیص ہے، تخصیص کا مطلب یعنی اس کا دائرہ تنگ کر دے گی۔ وہاں کہیں پر وہ تعظیم کے لیے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں۔ خوب، التوابع، جیسے میں نے گزارش کی کہ لغت یہ تابع، توابع، تابع کی جمع ہے، تابع لغوی طور پر ہوتا ہے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ مراد ہے جو میں نے گزارش کی کہ التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا۔ یہ ہے عربی میں تابع کی تعریف، اگر لکھ لیں تو آپ کو فائدہ ہے۔ عرفت جمیع مواضع الرفع والنصب والجر والجزم، ابھی تک ہماری جو بحث ہوئی کہ کہاں کوئی اسم یا فعل مرفوع ہوگا، کہاں منصوب ہوگا، کہاں کون سا اسم مجرور ہوگا، کہاں مجزوم ہوگا، ٹھیک، اس لیے کہ فعل تو مجرور نہیں ہوتا، اسماء ہوتے ہیں۔ خوب، مما یعرض علی الاسماء والافعال، یعنی وہ حالات جو مختلف بحسب عوامل اسماء و افعال پر آتے ہیں، بحسب اختلاف مواقع فی الجملہ، کہ کہاں پر کون سا اسم مرفوع ہوگا، کہاں مجرور ہوگا، اسی طرح فعل کہاں مجزوم ہوگا، کہاں الی آخر، یہ پڑھیں۔ خوب، غیر ان اعراب الکلمہ، لیکن بسا اوقات، اب جو ہم بحث شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بسا اوقات اعراب الکلمہ قد یسری علی ما بعدہا، بسا اوقات ایک کلمہ کا اعراب سرایت کرتا ہے ما بعد کی طرف، کہ اس کلمے والا اعراب اس کلمے کے بعد والے پر بھی سرایت کر جاتا ہے، اس پر بھی یہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ فَيُرْفَعُ الْمُتَأَخِّرُ بِسَبَبِ رَفْعِ الْمُتَقَدِّمِ، بعد والے کو مرفوع پڑھا جاتا ہے اس لیے چونکہ اس سے پہلے والا مرفوع ہے۔ يُنْصَبُ بِسَبَبِ نَصَبِهِ، بعد والے کو منصوب پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والا منصوب ہے۔ يُجَرُّ بسبب جر المتقدم، بعد والے کو اس لیے مجرور پڑھتے ہیں چونکہ اس سے پہلے والا مجرور ہے، مجر رکھو۔ وَيُسَمَّ الْمُتَأَخِّرُ تَابِعًا، جو بعد والا ہوگا اس کا نام رکھتے ہیں تابع، اور جو متقدم ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے متبوع، ٹھیک ہے جی۔ متبوع پہلے والا کہ جس کا اعراب بعد والے پر جائے گا، اور بعد والا ہو گیا تابع۔ وَالتَّوَابِعُ أَرْبَعَةٌ، نعت، توکید، بدل، عطف۔ عطف پھر 2 قسم، عطف بیان، عطف نسق انشاءاللہ آئے گا۔ النعت، پہلے شروع کر رہے ہیں نعت کو، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، نعت فرماتے ہیں ہو تابع، نعت وہ تابع ہے جو دلالت کرے علی صفت من صفات منعوتہ، اپنے منعوت کی صفات میں سے کسی صفت کو بیان کرے، کسی پر وضاحت کرے کہ میرے منعوت میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے، میرے منعوت میں یہ معنی، خود منعوت میں یہ معنی پایا جاتا ہے۔ جہاں نعت
منعوت میں موجود کسی صفت اور معنی پرداد کر رہا ہو، یقال لہ النعت الحقیقی، اس کو کہا جاتا ہے نعت حقیقی۔ جیسے ھذا ثوب ممزق، ممزق کہتے ہیں پھٹا پرانا، پھٹا ہوا پرانا، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ثوب، یہ کپڑا ممزق ہے، یعنی پھٹا پرانا ہے، کہنا ہے۔ اب ممزق والی صفت خود ثوب میں ہے، نہ کہ ثوب کسی متعلق میں، تو چونکہ ممزق یہ خود ثوب منعوت کی صفات میں سے ایک صفت کو بیان کر رہا ہے، تو یہ ہو گئی نعت حقیقی۔ او من صفات متعلق منعوت ہی، یا اگر نعت وہ تابع ہے یا خود منعوت کی صفات میں سے کسی صفت کو پرداد کرے، یا نہ منعوت کی نہیں بلکہ منعوت کے متعلق کے کسی صفات میں سے صفت کو بیان کرے، نعت یہ بیان کرے کہ یہ صفت میرے منعوت کے متعلق میں پائی جاتی ہے، خود منعوت میں نہیں پائی جاتی۔ وَيُقَالُ لَهَا النَّعْتُ سَبَبِي، اس کو کہتے ہیں نعت سببی۔ جیسے ھذا ثوب ممزقۃ اطرافہ، یعنی وہ لباس ہے کہ جس کے اطراف، جس کے کنارے ممزق ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ اب یہاں ممزقۃ خود ثوب کی صفات کو بیان نہیں کرا، بلکہ ثوب کے متعلق اس کے اطراف، جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں میں گزارش کی ہیں کہ جاء غید ابوہ عالم، یا جاء رجل ابوہ عالم، علم اس میں نہیں منعوت میں ظاہر جا رہا ہے بلکہ اس کے متعلق میں ہے۔ فَمُمَزَّقٌ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ فِي الثَّوْبِ الْمَنْعُوتِ، پہلی مثال میں ممزقٌ داد کرتا ہے اس صفت پر جو خود ثوب منعوت میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری مثال میں ممزقۃ تدل علی صفۃ، وہ داد کرتا ہے اس صفت پر جو خود ثوب میں نہیں، فی شیء متعلق بہ، اس میں ہے کہ جو اس سے متعلق ہے۔ متعلق کیا؟ یعنی اس کے اطراف، اس کے کنارے۔ تو پس نعت حقیقی میں پوری توجہ، خود نعت میں ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے جو منعوت کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جبکہ نعت سببی میں یہ ہوتا ہے کہ اس نعت کے بعد ایک اسم ظاہر ہوتا ہے، پھر اس اسم ظاہر کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر پھر اس منعوت کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے نعت سببی۔ جیسے یہ مثالیں، ممزقن میں خود ممزق میں ضمیر ہے جو ثوب کی طرف جا رہی ہے، لیکن ممزقۃ اطرافہ میں ممزق کے بعد اطراف ایک اسم ظاہر ہے، اس اسم ظاہر کے ساتھ ایک ہو کی ضمیر ہے، اور وہ ضمیر ثوب کی طرف جا رہی ہے۔ یہ علامت ہے نعت حقیقی اور نعت سببی کی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اس نعت کا فائدہ کیا ہے؟ نعت یعنی یہ جو ہم موصوف کے ساتھ صفت کو ذکر کرتے ہیں، اگر ہم اس کے قائل ہوں کہ نعت اور صفت ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 6 فوائد استاد شرطونی نے یہاں بیان کیے۔ فرماتے ہیں فائدۃ النعت، اس نعت کا، اس صفت کا فائدہ، فی المعارف، اگر وہ نعت کسی معرفہ کی ہو کہ منعوت پہلے سے ہی معرفہ ہے، معرفہ تو واضح ہوتا ہے، اگر معرفہ کی وہ صفت ہے تو اس کا فائدہ ہوگا الایضاح، زیادہ وضاحت کرنا اور روشن کرنا اور کھول کے بیان کرنا۔ مثلا آپ یوں کہتے ہیں یوسف الفلکی، یعنی جاءنی یوسف الفلکی، میرے پاس آیا یوسف جو فلکی ہے، جو ستارہ شناس ہے۔ یوسف معرفہ ہے، جب ہم کہتے ہیں جاءنی یوسف، میرے پاس یوسف آیا تو ایک بندہ مراد ہے، لیکن جب ساتھ فلکی کہہ دیں گے کہ ستارہ شناس تو یہ زیادہ وضاحت ہو جائے گی بنسبت فقط یوسف کہنے کے۔ فرماتے ہیں اوضح من قولک یوسف،
جاءنی یوسف اگر کہیں تو اس سے زیادہ واضح اس بار ہو جائے گا معنی کس کا؟ اگر ہم کہیں کہ جاءنی یوسف الفلکی، اس لیے کہ سننے والے کے لیے اور روشن ہو جائے گا، اچھا یہ اس یوسف کی بات کر رہے جو ستارہ شناس ہے۔ ٹھیک، بس اب اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ اگر صفات کسی معرفہ کی ہو تو مفید ایضاح، وضاحت کی، یعنی اس کو اور واضح کر دے گا، کھول دے گا، روشن کر دے گا۔ نمبر 2، وَفِي النَّقْرَاتِ، اگر نعت کسی نکرہ کی ہے، یعنی صفت کسی اس میں نکرہ کے لیے آ رہی ہے، تو یہاں مفید ہے کس کی؟ التخصیص، مفید تخصیص ہے، یعنی اس کا دائرہ تنگ کر دے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَكَ رَجُلٌ غَنِيٌّ، اگر آپ کہیں جاءنی رجل غنی، تو یہ تخصیص ہو گئی کس کی نسبت؟ اگر آپ کہیں کہ جاءنی رجل، اس لیے کہ جب غنی کی صفت آئے گی تو غیر غنی سارے خارج ہو گئے، دائرہ تنگ ہو گیا کہ رجل سے مراد، چونکہ اگر خالی رجل ہو تو دائرہ اس کا بہت وسیع ہے، غنی فقیر سب شامل ہیں، لیکن جب غنی آئے گا تو غیر غنی خارج جائیں گے، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو پس نمبر 2 آپ یوں لکھیں گے کہ جب نکرہ کی صفت آئے تو نکرہ میں نعت مفید تخصیص ہے کہ اس کو دائرے کو تنگ کر، جیسے راجل غنی اخص من قولک راجل، صرف راجل کہنے سے غنی کہنا افضل ہے۔ جاءنی رجل عالم، جب عالم کہیں گے غیر عالم سارے اس سے خارج ہو گئے، تو یہ تخصیص ہو گئی۔ نمبر 3، وَكَثِيرًا مَا يُنْعَتْ لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ، بسا اوقات نعت نہ مفید تخصیص ہے نہ مفید ایضاح ہے، بلکہ فقط تعریف کے لیے، یعنی صفت کو موصوف کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے فقط مدح کرنے کے لیے، بس اس کا فائدہ فقط مدح کا ہوتا ہے، تخصیص وغیرہ ایضاح کا نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے جیسے شاہد اللہ العظیم، اب عظیم نہ اللہ کی تخصیص کر رہا ہے اور نہ ہی ایضاح، وہ پہلے سے واضح بھی ہے، اور لیکن یہاں عظیم فقط مدح کے لیے ہے، تعریف کے لیے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح بسا اوقات نمبر 4 اوزم، نعت کو لایا جاتا ہے فقط منعوت کی مذمت کے لیے، نہ کہ مدح کے لیے، بس کا فائدہ فقط یہی ہوتا ہے۔ جیسے نازغا ابلیس الرجیم، ابلیس منعوت، الرجیم اس کی نعت صفت، اب یہاں صفت فقط ضم کے لیے ہے کہ ابلیس رجیم نے اختلاف پیدا کر دیا، وسوسہ پیدا کر دیا، نازغا۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہاں رجیم فقط ضم کے لیے ہے۔ نمبر 5 اب الترحم، رحم طلب کرنا، یعنی صفت کو بیان کرتا ہے اس لیے کہ اس انداز میں صفت کو لاتا ہے تاکہ اگلے کو اس پر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ جیسے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں انا عبدک المسکین، اب یہ مسکین جو عبد کے ساتھ صفت ہے یہ فقط محض ترحم کے لیے کہ بندہ تو ہے ہی صحیح، مسکین کہہ کے اسے اور طلب رحم کرنا۔ او التوکید، یا محض تاکید کے لیے، یعنی وہ نہ بھی ہو تو چیز واضح ہے، صرف تاکید کے لیے۔ قرآن میں بھی ہے لا تتخذوا الہین اثنین، اب اثنین نہ بھی ہوتا، الہین سے تثنیہ سمجھا رہا ہے لیکن پھر بھی اثنین تاکید کے لیے۔ جیسے ام سے دابر لا یعود، ام سے بھی کہتے ہیں گزشتہ کل کو، اور دابر کا معنی بھی ہوئی گزشتہ ہے، اب یہ تھا دابر ام سے کی تاکید کر رہا ہے کہ گزشتہ کل دوبارہ واپس نہیں آتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔